عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس محفل میں ہم جس اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ موضوع ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق. اور ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اس اہم مسئلے کو سمجھ سکیں اور اپنے عقیدے اور عمل کو ٹھیک کر سکیں. سامعین گرامی، ویسے تو قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے چند فرق بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین محترم، پہلا فرق جو قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان ہے وہ فرق ہے عقائد کا. اور اس فرق کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ قادیانی فرقے کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدے سے اختلاف کرتا ہے، اور وہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نہیں قیامت تک دنیا میں نہیں آئے گا. جبکہ یہ ملعون قادیانی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ملعون مرزا غلام قادیانی اللہ کا آخری رسول ہے، اس کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں. جبکہ اگر ہم دوسری طرف دوسرے کافروں کو دیکھیں تو وہ اللہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے دن کو سرے سے ہی نہیں مانتے ہیں. بے شک. دوسرا فرق جو قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان ہے وہ فرق ہے شریعت اور عمل میں فرق. چنانچہ یہ ملعون قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اپنی من گھڑت خود کی بنائی ہوئی تفاسیر لکھتے ہیں جو کہ اسلام کی اصل تعلیمات سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہے اور اسلام کی اصل تعلیمات کے بالکل خلاف ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ اسلام کی شریعت کو اپنے من چاہے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اسلام کی شریعت بہتر نہیں ہے. جبکہ اگر ہم دوسری طرف دوسرے کافروں کو دیکھیں تو ان کا عمل وہ اسلام کے منہج سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے. اور تیسرا فرق جو کافروں اور دوسرے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان ہے وہ فرق ہے کہ یہ قادیانی ملعون ایک تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر وہ اپنے عبادت گاہوں کو مسجد قرار دیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دوسرے کافروں کو دیکھیں تو ان کی عبادت گاہوں کے الگ الگ نام ہیں. اور سامعین محترم، ان کے انہی برے عقائد کی وجہ سے، ان کے انہی برے اعمال کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو قادیانیوں اور دوسرے کافروں میں فرق واضح ہو جائے گا. وہ مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ بکرے کا گوشت بیچتا ہے اور اپنی دکان پر لیبل بھی بکرے کے گوشت کا لگاتا ہے. جبکہ دوسری طرف دوسرا بندہ ہے وہ خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے اور اپنی دکان پر لیبل میں خنزیر کے گوشت کا لگاتا ہے. یہ تو وہ کافر ہیں جو اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں. اور قادیانیوں کی مثال کہ ایک بندہ ہے وہ خنزیر کا گوشت فروخت کر رہا ہے لیکن اپنی دکان پر بکرے کے گوشت کا لیبل لگاتا ہے. یہ ان ملعون قادیانیوں کی مثال ہے. یہ ان ملعون قادیانیوں کی مثال ہے جو ہیں تو کافر لیکن اپنے چہرے پر مسلمانوں کا ماسک لگائے گھومے پھرتے ہیں. چنانچہ یہ چند فرق تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فرق ہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی
جو مقابلہ وغیرہ ہے